اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت اور وفات کے بارے میں صحابہ کرام کا طرز عمل۔ بخاری و مسلم میں آتا ہے کہ پیر کا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا تو فرمایا کہ یہ میرا یوم پیدائش ہے، اس لیے روزہ رکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ میرا یوم ولادت سیلیبریٹ نہیں کرنا۔ یہودیوں کا مقدس دن ہفتہ ہے اور عیسائیوں کا مقدس دن اتوار ہے۔ عیسائیوں کے بعد امت محمدیہ کا نمبر ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا مقدس دن پیر ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کو افضل دن ہمارے لیے قرار دے کر یہ ثابت کر دیا کہ پیر کا دن جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اس کو خاص نہیں کرنا۔ اسی طرح ہم ہر کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو ثابت ہے وہ کرتے ہیں، اور اگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کسی عمل کا ثبوت نہ ملے تو ہم صحابہ کرام کے اعمال و افعال کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کے راستے پر بھی چلو گے مجھ تک پہنچو گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مبارک کے پیش نظر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے افعال و اعمال کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت اور وفات کا اہتمام نہیں ملتا۔ ہم اپنا اور صحابہ کرام کا موازنہ تو کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن تقلید کی نیت سے اگر دیکھیں تو کہاں صحابہ کرام جیسے جانثار اور کہاں ہم جیسے کم ہمت، کہ جب بھی ہم نے اسلام کے لحاظ سے کسی کام پر عمل کرنے کی کوشش کی تو ہماری کم ہمتی اور سستی ہم پر غالب آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اور جس بار صحابہ کرام 100% پورے اترتے تھے، مفہوم فرمان رسول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کے اہل و عیال اور اس کے جان و مال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب ہم اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ذرا سی بھی برابری نہیں کر سکتے صحابہ کرام کے اعمال اور افعال کے لحاظ سے۔ برابری تو دور کی بات ہے، یہ تو ویسے ہی ایک لفظ میرے آ گیا ہے ذہن میں کہ برابری تو ہم نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان جیسے بننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم جب اپنے آپ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو ہر جگہ پر اپنا سٹیٹس عزیز ہے، ہمیں اپنی ناک عزیز ہے کہ کہیں یہ نہ کٹ جائے، برادری میں ہماری سبکی نہ ہو جائے، رشتہ دار نہ ناراض ہو جائیں، معاشرے میں ہم کیسے رہ پائیں گے۔ تو ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے کیسے ہو سکتے ہیں، یہ دعویٰ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دعویٰ کرنا تو ایسا ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ اور پھر سب سے بڑی دلیل عشق کے لیے یہ ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کی مرضی کے مطابق کام کیا جاتا ہے، تب کہیں جا کر معشوق محبوب خوش ہوتا ہے۔ اور ہم یوم ولادت کے نام پر اپنے من کی من چلیاں چلا کر عاشق رسول بننے کے لیے کے دعوے کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن میں اختلاف ہے، 9، 10، 11، 12 4 تاریخیں، لیکن ان میں سے 9 پر اجماع ثابت ہے، اور یوم ولادت 12 ربیع الاول پر سب کا اتفاق ہے۔ یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی کہ کہیں ہم دشمن کی چال کا مہرہ تو نہیں بن رہے کہ یوم ولادت کو عید کے طور پر منا کر اپنے ہی نبی کی وفات پر خوشیاں منا رہے ہیں،
اور دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع دے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم وفات پر سب مسلک کے علماء متفق ہیں۔ تو 12 ربیع الاول کو جو ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، ہلا گلا کرتے ہیں، نئے کپڑے سلواتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، تو کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خوشیاں تو نہیں منا رہے؟ یہ ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے۔ اگر دل بہت چاہتا ہے کہ یوم ولادت پر کچھ خاص کریں تو 12 ربیع الاول ہی کو کرنا ہے، تو کیوں نہ پھر درمیانی راہ اختیار کی جائے تاکہ مقبول تو ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ روزہ رکھ لیں، پورا دن ذکر و تلاوت درود و سلام میں گزاریں، غرباء و مساکین میں کھانا کپڑا پیسہ جو ممکن ہو سکے تقسیم کریں۔ سادگی میں جو حسن ہے وہ ملمہ میں کہاں۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ 12 ربیع الاول ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے، تو یہ تو پکی بات ہے کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ وفات بھی ہے۔ تو جب ہم درمیانی راہ اختیار کریں گے تو ہم اس طرح کے کاموں سے بچ جائیں گے جو کہ دشمنوں کو خوش کریں۔ اور یہ بھی سب کے ذہنوں میں بات واضح ہے کہ دشمن جب بھی چوٹ کرتا ہے ہمارے دین کے ذریعے سے چوٹ کرتا ہے، تو ہم نے دشمن کو خوش ہونے کا موقع نہیں دینا، ہم نے اپنے اسلام کو دشمنوں کے وار سے بچانا ہے، اپنے ایمان کو دشمن کے وار سے بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میں جو بات کہنا چاہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔